ہوں آپ کی ہوسٹ حبیبہ۔ ناظرین، ہر کسی کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا گھر کو توڑ دیا جائے یا بیچ دیا جائے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسے ضدی مالکان کے بارے میں بتاؤں گی جو اپنا گھر نہ بیچنے پر ڈٹے رہے، بڑی بڑی آفرز کو بھی ٹھکرا دیا۔ ان گھروں میں ایسی کیا خاص بات تھی، ان سب کے بارے میں تفصیلات آپ کو ہماری ویڈیو میں ملیں گی، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ پہلے نمبر پر آسٹن اسپریگز آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے چھوٹے سے گھر کو کوئی ملین میں خریدنا چاہے تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ مگر ایک وقت تھا کہ ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن میں پراپرٹی کے دام آسمان کو چھو رہے تھے اور کنسٹرکشن کا کام بھی تیزی سے جاری تھا۔ مگر اسی وقت بلڈرز کو ایک ضدی مالک مکان کا سامنا کرنا پڑا جس کا نام آسٹن اسپرنگز تھا۔ آسٹن نے محض اپنے چھوٹے سے گھر کے لیے $3 ملین جیسی بڑی رقم کو بھی ٹھکرا دیا۔ کئی مہینوں تک کمرشل پروجیکٹ کے مالک اور مینیجر آسٹن کے گھر کے چکر لگاتے رہے، قیمت کو دگنا بھی کیا، لیکن آسٹن نے ان کی ایک نہ سنی اور پھر 4 سال بعد اس کے گھر کے تینوں اطراف میں بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہو گئی۔ آسٹن نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور ریسٹورانٹ بنا دیا، مگر جہاں میک ڈونلڈ جیسے بڑے بڑے ریسٹورانٹ موجود ہوں، پھر وہاں نارمل پیزا کھانے کون آئے گا؟ اس بات سے پریشان ہو کر آسٹن نے گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ $3 ملین کے بعد اس کا 4 سال بعد گھر $7.5 لاکھ میں بیچا گیا۔ دوسرے نمبر پر ینگ ہاؤس آتا ہے۔ اس گھر کے آس پاس دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی حادثہ پیش آیا ہو، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ 3 منزلہ گھر چائنا کے شاہی ایریا میں موجود ہے، جس کا مالک مکان بھی ایک ضدی شخص تھا۔ سب لوگ یہاں سے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ینگ اپنا گھر کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کو سکھانے کے لیے بلڈرز نے اس کے گھر کے چاروں اطراف ایک بہت بڑا گڈھا کھودا، جس سے گھر کا پانی اور بجلی کا کنیکشن بھی کٹ ہو گیا۔ ینگ کو حکومت نے 2 سال تک سمجھایا اور $50 ملین کی آفر بھی کی، مگر اس نے یہ سب ٹھکرا دی۔ اسی وجہ سے اس ہاؤس کا نام نیل ہاؤس بھی پڑ گیا۔ بعد میں اس گھر پر چائنا کا جھنڈا لگا کر گھر کے خلاف آواز اٹھائی اور آخر کار بلڈرز کو ہار ماننا پڑی۔ تیسرے نمبر پر لیو بوجن آتا ہے۔ یہ گھر چائنا میں سڑک کے درمیان ہے۔ 2011 میں چائنا کے شہر ملڈن میں ایک بزرگ جوڑے نے اس وقت اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا جب وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ہائی وے بنائی جا رہی ہو۔ اس کے آس پاس کے سبھی لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا، مگر لیو کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ اسے بہت ہی کم پیسے دے رہی تھی۔ خوش قسمتی سے چند مہینے پہلے چائنا میں یہ ایک ایکٹ پاس ہوا تھا کہ حکومت کسی کی مرضی کے بغیر گھر نہیں خرید سکتی، اسی لیے گورنمنٹ نے تھک ہار کر اس کے ارد گرد ہائی وے بنا دی اور اب یہ 5 منزلہ گھر اسی ہائی وے کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ اگلا گھر ایسی جگہ ہے جہاں سے گھر کے اوپر سے جہاز ٹیک آف اور لینڈ کرتے ہیں۔ جاپان میں ایک نیریٹا ایئرپورٹ موجود ہے اور جب وہ ایئرپورٹ بنایا جا رہا تھا تو کچھ کسانوں نے وہاں اپنی زمینیں بیچنے سے انکار کر دیا تھا اور اب ان کی زمینیں اوپر سے جہاز ٹیک آف اور لینڈ کرتے ہیں۔ اس رن وے کو کسانوں کی ضد کی وجہ سے چھوٹا کرنا پڑا۔ 1978 میں کسانوں نے گورنمنٹ کو اپنی زمینیں بیچنے سے انکار کر دیا۔ 5ویں نمبر پر چائنا میں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ روڈ ڈیولپمنٹ کے کام پر کافی توجہ دے رہی تھی۔ ہائی وے اپارٹمنٹ کی جگہ بنی تھی، مگر یہاں رہنے والی 3 فیملیز نے فلیٹس کو سیل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بلڈرز کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس بلڈنگ کو خالی نہ کروایا جا سکا، جس سے بلڈرز کا کام دگنا ہو گیا، کیونکہ انہیں ہائی وے سیدھی نہیں بلکہ اس بلڈنگ کے ارد گرد 360 ڈگری کا فلائی اوور بنانا پڑا۔ صرف اسی گھر کی وجہ سے ٹریفک کو یہاں سے ایک بڑا گول چکر لگانا پڑتا ہے۔ اگلے نمبر پر میس فیلڈ کے ہوٹل شہر میں ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنایا گیا جو کہ لوگوں میں کافی پاپولر ہے، لیکن اس مال کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر موجود ہے جس میں 84 سال کی ایک بزرگ خاتون رہتی تھی۔ اس عورت نے مال کی کنسٹرکشن کے لیے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا، $1 ملین کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر مجبوراً بلڈرز کو ارد گرد مال بنانا پڑا۔ مال کی تعمیر کے 1 سال بعد مال کے مالک اور اس خاتون کی اچھی دوستی کی بنا پر مال کا مالک گھریلو سامان فری میں دیتا رہا۔ 87 سالہ بزرگ خاتون کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس سے پہلے اس نے یہ گھر مال کے مالک کے نام کر دیا تھا۔ آج بھی وہ گھر اسی جگہ موجود ہے۔ 7ویں نمبر پر چائنا میں ایک ہاؤس سڑک کے درمیان آتا ہے۔ یہ گھر ضد اور ہٹ درمی کی اعلیٰ مثال ہے۔ 2015 میں جب اتھارٹیز نے یہاں ایک روڈ بنانے کا پلان بنایا تو اس شخص نے اٹھنے سے صاف انکار کر دیا۔
रोड मुकम्मल हो गया लेकिन घर को गिराया ना जा सका। लेकिन चंद माह बाद गवर्नमेंट के दबाव और भारी मुआवजे लेकर ये शख्स भी यहाँ से चला गया और फिर इस रोड को क्लियर कर दिया गया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट उम्मे हबीबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर है। अल्लाह निगहबान।